بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، سورہ تکویر کی آخری آیت کریمہ پیش نظر ہے. آخری آیات کے ارشاد ہوا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی غلط تفسیر کرنے سے جو ہمارا ویژن ہے قرآن کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ بالکل ہی الٹا ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وما تشاءون، کہ تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ رب العالمین چاہے، یہ خطاب تمام انسانوں سے نہیں ہے. ہمیں یہ قرآن کی آیات کو تفسیر کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو آیتیں ہیں ان میں خطاب کس سے ہے، ایڈریس کس سے ہے. تو دیکھیے، میں اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے والی آیتوں کو آپ کے سامنے ریکال کر رہا ہوں کہ کہا کہ نہیں ہے وہ مگر عالمین کے لیے ذکر. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر عالمین کے لیے ذکر، ریمائنڈر. لمن شاء، یعنی ہمارے محمد نہیں ہے مگر عالمین کے لیے، عقل والوں کے لیے ایک ریمائنڈر. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو سیدھا ہونا چاہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری چاہت پہ رکھا ہے کہ ہم سیدھا ہونا چاہتے ہیں یا ہم سیدھا نہیں ہونا چاہتے. لہذا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ڈیولپ ہو کہ ہم سیدھا ہونا چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم یعنی اگر میں مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ایک اسکرو جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے یا ایک کیل ٹیڑھی ہو گئی ہے تو کبھی بھی ٹھک نہیں سکتی. اسکرو جو ہے وہ سیدھا اندر نہیں جا سکتا، اس کو سیدھا کرنا پڑے گا تب وہ اندر جائے گا، تب وہ کیل اندر جائے گی. تو اسی طرح سے ایک ٹیڑھا انسان کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا. تو کہا پروردگار پہلے مجھے سیدھا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا کر دے، مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مجھے سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر وہی چل سکتا ہے جو پہلے اپنے وجود کے ٹیڑھے پن کو ختم کرے. تو پہلے انسان، اس سے پہلے وہاں عبودیت کی بات ہوئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہدایت سے پہلے عبودیت ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے. جب انسان اپنی چھوڑ کے اپنے رب کی اطاعت شروع کر دے، اپنی منمانی کے بجائے، اپنے پسند کے دین کے بجائے اپنی جو ہر چیز میں وہ اپنی چلا رہے، اپنی کو چھوڑ کے اپنے رب کے ارادوں کو پورا کرنا شروع کر دے، وہ انسان ہے جس کے لیے جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ذکر ہیں، جس کے لیے قرآن نصیحت اور ذکر ہے. تو فرق نہیں، الگ نہیں ہے. محمد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے الگ نہیں ہے. تو حضرت محمد بھی اسی کے لیے ریمائنڈر ہیں جو سیدھا ہونا چاہے، اور قرآن بھی اسی کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا ہونا چاہے. باقی سب کے لیے ایک فیشن ہے، ایک فیسٹیول ہے. قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا ہونا چاہے. تو اس کا مطلب ہے ہر انسان سیدھا نہیں ہونا چاہتا. تو کہا کہ وما تشاؤون الا یشاء، تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ارادے کو فنا کر دیا، مقام فنا سے گزر گئے، مقام عصمت و طہارت پہ پہنچ گئے، جو انبیاء علیہ السلام ہیں اور جو ان کے وسیع ہیں، جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں، جو ملائکہ ہیں، جو سراسر اطاعت ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا سوائے ارادے پروردگار کے، جو انسان کامل ہیں، جو ملائکہ ہیں، جو خلیفۃ اللہ ہیں،
ان سے خطاب ہو رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہاں پر عام انسانوں سے خطاب نہیں. عام انسانوں سے تو کہا لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو سیدھا ہونا چاہے یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے, اور جو سیدھا نہیں ہونا چاہے یہ اس کے لیے نصیحت بھی نہیں ہے. تو ان کی بات تو ختم ہو گئی. اور اس کے بعد کہا, اب آپ دیکھیے میں اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے بارے میں یہی آیت کو صرف پڑھتے ہیں کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے جس کو آپ چاہیں, بلکہ اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو اللہ چاہے. تو اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں کہ حضور سے خطاب ہوا کہ انکا تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. جو حافظ ہیں وہ اس کو بھی ریکال کریں نا, کہ حضور سے خطاب ہوا کہ آپ جس کو چاہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر سکتے. تو حضور جس کو چاہیں وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر سکتے ہیں. یعنی حضور صراط مستقیم ہے, اس لیے کہ کہا صراط مستقیم کو نہیں کہا کہ صراط مستقیم کتاب ہے, صراط مستقیم کو نہیں کہا کہ صراط مستقیم دین ہے, صراط مستقیم کو کسی اور سے تفسیر نہیں کیا, بلکہ صراط مستقیم کو کہا وہ انسان جن پر ہماری نعمت نبوت و ولایت اتری, الذین انعمت علیہم, وہ صراط مستقیم ہے. وہ مغضوب علیہم بھی نہیں ہے, وہ ضالین بھی نہیں ہے, وہ بلکہ کیا ہیں, وہ لوگ ہیں جن پر ہماری نعمت اتری. پروردگار ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہونا اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.